نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، سو ان ناموں کے ذریعے یا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ اس آیت میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، الاسماء الحسنى۔ اسماء اسم کی جمع ہے اور حسنى اس کی صفت جو مؤنث ہے۔ یہ لفظ اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے ترجمے کی بجائے اس کی اوریجنل عربی میں ہی اسماء حسنى یا اسماء الحسنى کہتے ہیں۔ اردو میں جب ہم بولتے ہیں اسماء الحسنى تو یہ بولنا نحوی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے غلط ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب ہم بولتے ہیں اسماء الحسنى تو کیا بن جاتا ہے؟ اسماء نام اور حسنى خوبصورت چیز، عموماً خوبصورت لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے عام معنوں میں، جیسے ہمارے ہاں بعض لڑکیوں کا نام حسنى بھی رکھا جاتا ہے، جیسے کبرا صغرا اسی وزن پر ہے حسنى۔ تو اس طرح معنی کے اعتبار سے یہ ترکیب درست نہیں ہے، یوں کہنا اسماء الحسنى۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں اگر اردو میں استعمال کریں اسماء حسنى، یہ اردو ترکیب ہوگی۔ اسماء یہ کے اوپر چھوٹی حمزہ ڈال کے اور ال کے بغیر حسنى۔ یہ اس لیے اصلاح کروانا چاہتی ہوں کہ آپ آئندہ اگر کسی سے بھی اس موضوع پہ بات کریں تو ترکیب درست استعمال کریں۔ اگر عربی ترکیب استعمال کرنے لگے ہیں تو الاسماء الحسنى، اور اگر اردو تو اسماء حسنى، اور اس سے مراد ہے خوبصورت نام، اچھے اچھے نام، مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے نام۔ حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کا نام یعنی اسم ذات صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ جیسے کہ آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اصلی نام، مثلا آپ کا اصلی نام ساجدہ حامدہ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھنے والی ہوں یا اللہ کی تعریف کرنے والی ہوں۔ وہ نام اگرچہ ایک صفاتی نام ہے لیکن آپ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے ساتھ مثلا آپ ذہین ہیں یا غبی ہیں، خوبصورت ہیں یا بدصورت ہیں، یہ سب صفات ہیں جو آپ کی پہچان کرواتی ہیں، قابل ہیں، محنتی ہیں مثلا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اصل نام اللہ ہے جس کا روٹ الہ ہے، اور عام خیال کے مطابق اللہ اصل میں الہ تھا جس پر الف لام تعریف کا ہے، یعنی الالہ جو اللہ بن گیا، یہ تو ہے اس کا اصل نام۔ اگر یہ نام لکھا جائے تو آپ غور فرمائیں گے کہ اس کے تمام حروف اوپر کو اٹھتے ہیں، الف بھی، لام بھی، پھر بیچ کی لام جو دوسری دفعہ آتا ہے، پھر ہے بھی۔ تو یہ عموماً جو ہے لکھی جاتی ہے عربی میں ایک خط، وہ یوں بھی لکھی جاتی، یعنی ایسے کر کے ایسے کی بجائے ایسے کر کے ایسے، تو وہ اس خط میں ہے بھی اوپر کو چلی جاتی۔ تو اس سے ایک لطیف سی بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، حتیٰ کہ اس کے اصل نام کے جو حروف ہیں وہ سب بھی بلندی کی طرف اٹھتے ہیں، اس میں کوئی بھی چیز پڑی نہیں، لیٹی نہیں، نیچے کو نہیں، بلکہ اوپر ہی اوپر کو جا رہی۔ بولنے میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کا لفظ حمزہ سے شروع ہوتا ہے اور ہا پہ اینڈ ہوتا ہے، جو مخارج میں سے سب سے آخری مخرج ہے، اقصی حلق ہا، اور بالکل وہ ایک طرح سے دل کے ساتھ جا کر لگتا ہے۔ اس لیے جب اللہ کا لفظ استعمال کریں تو کوشش کریں کہ اس کو شعوری طور پر اپنے اصل مخارج کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ اللہ، جس طرح ہم اردو یا پنجابی میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ میں ہم لام تک آ کے رک جاتے ہیں اور اس کو کھڑی زبر ڈال کے ایک حرف مس کر جاتے ہیں۔ تو اگرچہ مراد یا مفہوم تو یہی ہے، اللہ ہی ہے، لیکن اس کی وہ تاثیر یا اثر دل پر، زندگی پر نہیں ہوتا۔ تو آپ کوشش کریں شعوری طور پر، مصنوعی کوشش بھی نہ کریں، تصنع بھی نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی تاثیر ختم ہو جاتی۔ تصنع کیا ہے کہ آپ بلا وجہ گلا پھاڑ رہے ہیں اور ایک مشقت میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نہیں، بہت احترام کے ساتھ اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ، اس کی ہستی، اس کے اس نام کا عموماً مفہوم الہ کا جو روٹ بتایا جاتا ہے،
الف لام ہے ہے، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے حیران کرنا، حیرت زدہ کرنا. تو مراد اس سے کیا ہے؟ اگرچہ اس کی اور بہت سی تعویلیں اور تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن اگر ہم اختصار کرتے ہوئے صرف ایک ہی معنی کو لیں تو مراد اس سے کیا ہے؟ وہ ذات جو حیران کر دے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت کے ساتھ ایسی چیزیں تخلیق کی ہیں اور ایسے دلائل کائنات کے اندر چھوڑے ہیں کہ انسان کسی ایک چیز کی بھی تہ میں جائے، اگر مثلاً ایٹم کی یا ایک سیل کی، تو انسان حیران ہو کر جائے کہ کس طرح اس کی تخلیق کتنے پرفیکٹ طریقے سے اور کتنی بہترین طریقے سے ہوئی، اور یہ کوئی انسان یا کوئی اور ہستی کر نہیں سکتی. بہرحال اللہ کا لفظ اللہ تعالی کا اسم ذات ہے، جبکہ اس کے اسماء صفات کئی ایک ہیں، سینکڑوں ہیں، جو قرآن حکیم میں اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں. انہی کو اسماء حسنی کہا جاتا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری، اس میں امام جعفر بن محمد صادق اور سفیان ابن عیینہ اور بعض دوسرے اکابر امت سے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالی کے صفاتی نام 99 نام تو صرف قرآن مجید ہی میں مذکور ہیں، لیکن احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ تعداد 99 سے بڑھ جاتی ہے. قرآن پاک میں جو نام اللہ تعالیٰ کے 99 استعمال ہوئے ہیں، ان کی تفصیل ہی میں بتاؤں گی، جبکہ احادیث میں وارد ہونے والے اسماء حسنی کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور ان کا احاطہ بھی فی الوقت میرے لیے مشکل تھا کہ ان سب کی بھی ایک لسٹ بنائی جائے، لیکن انشاءاللہ آئندہ اس نہج پہ کوشش کرتے ہوئے ان اسماء کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے. بہرحال بعض علماء نے اس پر کوشش کی اور 200 تک اسماء حسنی دریافت کیے، لیکن اس کی فی الحال مجھے کوئی ایسی لسٹ نہیں مل سکی. صرف یہ روایت ملی ہے کہ 200 تک یہ نام بنتے ہیں، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات کا احاطہ کرتے ہیں، اور اس کی کمال قدرت اور اس کی رحمت اور شفقت اور عنایت اور اس کے اندر جو بہترین صفات ہیں ان کا اظہار ہے یہ نام. ان ناموں کی فضیلت ایک تو خود ابھی اس آیت میں جو قرآن پاک کی میں نے آپ کو بتائی اس سے پتہ چلتی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. یہ فضیلت ہے، اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ نمبر 1 فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نام بہت اچھے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو کسی بھی اچھی چیز کو اپنانا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. دوسری طرف ان ناموں کو ہم کریں کیا؟ تو سب سے بہترین جو ان کا استعمال ہے یہ ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ قرآن ہی نے بتایا کہ فَادْعُوهُ بِهَا. ان ناموں کے ذریعے اللہ ہی کو پکاریں، اللہ کی رحمت کو جوش میں لائیں. حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ناموں کا یاد کرنا اور ان کو پڑھنا برکت کا سبب ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100 نام. تاکید کے لیے 99 کے بعد ایک کم 100 یعنی 100 - 1، جس نے ان کو محفوظ کیا. من احصاہا، احصا ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا، اسے گن لینا، اسے شمار کرنا، اسے زبانی یاد کر لینا. یعنی ان کو یاد کیا، ان کی نگہداشت کی، حفاظت کی. دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو گویا ان ناموں کو یاد کرنا، انہیں پڑھتے رہنا، ان کا مذاکرہ کرنا، ان کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا، ان کے عکس کو اپنے اندر جذب کرنا، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے. اس لیے دین کے طالب علم کو ان ناموں کا مطلب اور ان کے ذریعے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اب یہ جو 99 نام ہیں یہ حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اور بات یہ ہے کہ پھر وہ جو ابھی تعداد 200 کا ذکر ہوا اس کا کیا ہوگا؟ تو کیا صرف 99 ہی ہیں یا احادیث میں بھی آئے ہیں تو 200 کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ
ہیں تو زیادہ، لیکن اگر کوئی یہ 99 بھی کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت. یعنی حدیث میں جو آتے ہیں 99 نام، اگر یہ 99 نام کوئی یاد کر لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور یاد کرنے سے مراد یہاں رٹنا یا حفظ کرنا نہیں لفظ آیا، احصاہا، ان کا احاطہ کیا، یعنی ان پر غور و فکر کیا، ان کو یاد کیا، ان کو ذہن میں حاضر کیا، ان کے ساتھ ایک تعلق استوار کیا، یہ مراد ہے. یا ان اسماء حسنہ کے جو تقاضے ہیں، یہ جو ہماری زندگی سے مطالبہ کرتے ہیں، ان تقاضوں کو اگر پورا کیا تو جنت میں جانے کا سبب بنے گا. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو ان کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگے گا، ان ناموں کا واسطہ دے کر یا وسیلہ دے کر یا ان کو ذریعہ بنا کر، یعنی ان کے ذریعے اللہ کو پکار کر، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول کرے گا اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنے گا. اچھا جناب، اب یہ نام آپ کے سامنے ہے. اب ان میں سے ایک ایک نام کو ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ جو کچھ میں پڑھنے جا رہی ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے. دوسری بات یہ کہ یہ صرف ایک ابتدائی تعارف ہے، یہ احساء یا احاطہ نہیں ہے، صرف سوچنے کے لیے یا اللہ کی اس صفت کو محسوس کرنے کے لیے ایک کلو ہے یا کنجی ہے یا ایک رستہ دکھایا جا رہا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے مزید زندگی بھر آپ غور و فکر کرتے رہیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. اللہ اور الہ لفظ کی پہلے وضاحت گزر چکی. اب ہے الرحمن، نہایت مہربان، فعلان کے وزن پر. رحمان مبالغے کا صیغہ، بے حد مہربان، بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والا. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اللہ تعالیٰ کی خاص صفت رحمت کو واضح کرتا ہے، اس کے حد درجہ لطف و کرم کو ظاہر کرتا ہے، اتنا کہ اس سے بڑھ کر کسی رحمت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی فعلان وہ مبالغے کا صیغہ کہ جس کے اوپر کوئی اور ہے نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور مہربان ہے ہی نہیں. اور اس کی وضاحت جیسا کہ ایک اور روایت میں بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. یعنی ماں کی محبت اور رحمت سے مثال دے کر بات کو سمجھایا گیا کہ اگر اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی بندے کی، کسی بچے کی نگہداشت کے لیے 70 مائیں متعین ہو جائیں، کسی بھی شخص کی کیئر اور حفاظت اور اس کا خیال رکھنے کے لیے اگر 70 لوگ ہوں اور وہ بھی عام لوگ نہیں، ماں جیسی محبت رکھنے والے، تو اس شخص کی اہمیت اور اس کی بھلائی اور بہتری اور خیر خواہی کا پھر کیا ٹھکانا، کیا عالم. کیا وہ کبھی اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا وہ بھٹک سکتا ہے یا وہ کسی بھی محرومی کا شکار ہو سکتا ہے، کسی بھی اذیت کا؟ ہرگز نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کے 99 حصے آخرت کے لیے رکھے ہیں، ایک حصہ دنیا میں ہے جس کی وجہ سے سب انسان ایک دوسرے پر رحم کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. حتیٰ کہ جانور بھی اگر اپنے بچے کے ساتھ رحمت کرتا ہے تو وہ اسی رحمت کا ہی ایک حصہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ الرحمن بہت ہی مہربان. ہر نام کے ساتھ جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کو محسوس کرنا ہے، اللہ کی ذات کے اندر کمال درجے کے ساتھ، وہاں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں بھی نظر ڈالنی ہے، اپنے آپ کو بھی پرکھنا ہے کہ یہ تو اللہ کی صفت ہے، میرا رب ایسا ہے، لیکن اس کے ساتھ مجھے جو تعلق کا دعویٰ ہے، تو جب رب مہربان ہے تو مجھے کیا ہونا چاہیے، جواب میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جو مجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے، کیا جواب میں میرا فرض نہیں بنتا کہ میں بھی اس کے ساتھ ہر مخلوق سے، حتیٰ کہ ماں جس کا حق اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، تو ہر مخلوق سے 70 درجے اور ماں کے حق سے بھی 70 درجے آگے بڑھ کر اس کی اطاعت کروں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں، اسے خوش کروں. مجھے بھی جواب میں اسی کی ذات کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے. 70 دفعہ بھی اگر کوئی مجھے برائی کی طرف بلائے، میرے سامنے 70 تعویلیں بھی ہوں، 70 ترغیبات بھی ہوں،
تو بھی مجھے اپنے رب ہی کی طرف جھکنا ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تو فوراً سوچیں کہ اللہ نے تو مجھے میری ماں سے بھی 70 گنا بڑھ کر مجھ پہ رحمت کی، مجھے محبت دی، تو وہ کہاں، اور اس شخص کا احسان کہاں کہ اس کی وجہ سے میں اسے خوش کرنے کا کام تو کروں اور اللہ کو خوش کرنے کا کام نہ کروں۔ کسی بھی گناہ کو دل چاہے، کسی بھی برائی کی طرف رجحان ہو اور 70 فائدے بھی اس کے نظر آئیں تو بھی اللہ کا حکم مان لیا جائے، اگرچہ بظاہر اس کا ایک فائدہ بھی نظر نہ آئے۔ الرحمن، حد سے زیادہ مہربان، الرحیم، اتنا مہربان کہ پھر اسی صفت کی تاکید، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ رحیم فعیل کے وزن پر ہے، بمعنی فاعل، بہت رحم کرنے والا۔ یعنی اگر انسان اس کی رحمت اور محبت سے نکلے بھی تو آگے بھی اسی کی رحمت اور محبت ہے۔ ہم اس سے بے نیاز اس کی رحمت سے ہو سکتے ہی نہیں۔ ہم ایک لمحہ بھی اس کی رحمت، اس کی توجہ اور اس کی عنایت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہر طرف ہے تو اسی کا احسان اور اسی کی رحمت، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ اور اگر مجھے کسی انسان کی عنایت، توجہ، شفقت، حتیٰ کہ ماں کی یا باپ کی یا بہن بھائیوں، دوستوں، عزیزوں کی بھی حاصل ہو رہی ہے کسی بھی جگہ سے، کسی کی طرف سے بھی، تو وہ بھی دراصل اللہ ہی کی رحمت ہے جو اللہ نے اس بندے کے دل میں میرے لیے ڈال دی۔ تو اصل احسان اللہ کا۔ اگر اللہ ماں کے دل میں محبت نہ ڈالے تو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی بڑے سے بڑا انعام وہ محبت خرید کے نہیں دے سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑی چیز بھی، جس طرح بچہ ماں کو ستاتا ہے، یہ ماں ہی ہے کہ خوشی خوشی سب کچھ برداشت کر جاتی ہے۔ اگر اللہ نے اس کے اندر یہ حوصلہ نہ ڈالا ہو، یا کسی بھی انسان کے اندر آپ کے ساتھ مہربانی کرنے، یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی مہربانی کسی بھی انسان کی جو کسی بھی موقع پر آپ وصول کرتے ہیں، کسی بھی شکل میں کوئی مہربانی، کوئی کرم نوازی جو کوئی انسان آپ کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ دراصل اس کے دل میں ہمارے رب ہی کی ڈالی ہوئی مہربانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حد درجہ شفیق و مہربان اور بہت ہی محبت کرنے والے تھے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی تم ان کے ساتھ نرم دل ہو۔ یہ تم بھی جو ان پر مہربانی کر رہے ہو صحابہ کرام کے ساتھ شفقت اور محبت کی، یہ اصل میں اللہ ہی کی رحمت۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا بھی تم ان پہ خرچ کر ڈالتے تو تم ان کے دلوں میں اپنے لیے یا باہم ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا نہ کر سکتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت بھی پھر بے مثال ہے۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ جو اس کے ساتھی اس سے محبت کرتے ہیں ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی گئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے لیے یہ بھی اللہ کی رحمت، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ پھر صحابہ کرام کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ، اور پھر صحابہ کرام کی محبت آپس کے لیے رحماء بینہم، رحماء بینہم، یہ بھی دراصل اس کا سورس اور اس کا سرچشمہ بھی اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، وہ بھی اسی کے نام پر آئی۔ یہ وہی لوگ تو تھے جو آپس میں لڑتے جھگڑتے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، آج یہ کیا نظر آتے ہیں؟ ہو ہلکا یارا میں تو بریشم کی طرح نرم، حد درجہ شفیق اور مہربان، رحماء بینہم۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہی جو صحابہ کرام کو کرنا، جو صحابہ کرام نے کیا۔ ایک طرف اللہ سے محبت، اللہ کی محبت، اور دوسری طرف باہم ایک دوسرے سے رحیم اور شفیق۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب، سب سے زیادہ
میرے قریب یعنی میری مجلس میں سب سے میرے قریب قیامت کے دن کون ہوں گے؟ المؤتئون اکنافا، کندھے جھکا کے رکھنے والے، منکسر المزاج، عاجزی کرنے والے بندے، الذین یألفون ویؤلفون، جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے اندر جو الرحمن سے تعلق کی بنا پر جو صفت اور جو خوبی اور خصوصیت پیدا ہونی چاہیے وہ یہی کہ باہم ہم یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہمارا محبت کا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا۔ آپ دیکھیں کہ اور وہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے ان کے قریب ہے، ان پہ شفیق و رحیم ہے۔ یعنی تو ہمارے لیے بھی کہا کہ پھر اپنے والدین ہو یا اولاد ہو، یہ سارے انسان ہو، سب سے بڑھ کر ان کی محبت ہو، اور پھر باہم انسانوں کی محبت، رحماء بینہم، اور جیسے حدیث میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحمت نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا۔ آخری پاروں کی ایک صورت میں آتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ، مرحمہ، ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ اور انسانوں کی یہ رحمت صرف انسانوں تک نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی، مخلوق کے لیے بھی۔ اب دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی رحمتیں ہم پر نچھاور کرتا ہے، رزق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو شخص ہم میں سے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، رحمت نہیں کرتا، یعنی جو عمر میں، اسٹیٹس میں، مرتبے، مقام یا کسی بھی چیز میں کمتر ہو، اس کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرتا۔ کیونکہ عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے سے نیچے ہوں ان کے ساتھ صرف ایک آرڈر کا، ایک روب کا، ایک ایسا انداز ہو کہ جس میں صرف رعونت ہی ہو، جبکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، بچوں کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ انتہائی رحمت و شفقت کا تھا۔ اور اسی طرح بچوں کو کیا سکھایا کہ بڑوں کی توقیر، عزت۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی رحم نرمی سکھاتا ہے، انسان کو نرم معاملہ کرنا سکھاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نرمی ہر چیز کو حسن دیتی اور سختی ہر چیز کو بدنما بنا دیتی۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو مسئلہ بھی نرمی کے ساتھ حل کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت سختی کے۔ جیسے اگر کوئی دھاگا الجھ جائے اور آپ سختی سے ایک دھاگا کھینچ کے توڑ دیں یا کھینچ ہی لیں تو کیا ہوگا، وہ گانٹھ اور پکی پڑ جائے گی اور وہ کبھی بھی آپ کھول نہیں سکتے پھر۔ اور اگر الجھے ہوئے دھاگے کو آپ سہلا کے آہستہ آہستہ صبر حوصلے کے ساتھ کھول لیں، مثلا سلے ہوئے کپڑے کو آپ الگ الگ کرنا چاہیں، ادھیڑنا چاہیں تو نرمی کے ساتھ چلیں تو پھٹے بغیر ادھڑ جاتا ہے، اور اگر آپ سختی کے ساتھ کھینچ کے اسے ادھیڑنا چاہیں تو کیا ہوگا، پھٹ تو جائے گا، بیکار تو ہو جائے گا، لیکن حاصل کچھ نہیں۔ تو اللہ کا الرحمن، اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی الرحمن ہی آئی ہے، یعنی اللہ کے نام کے بعد بسم اللہ الرحمن، اور دوسری بھی الرحیم ہی آ گئی کہ بس رحم سے ابتدا اور رحم پر ہی انتہا، ابتدا بھی اسی سے اور انتہا بھی اسی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وہ مہربان ہے تو مسلمانوں کی باہمی تعلقات اور تمام مخلوق کے ساتھ معاملہ نرمی اور شفقت اور مہربانی کا، اور جب بھی کسی پر غصہ آنے لگے اور اس کے ساتھ بد اخلاقی کو دل چاہے تو فوراً سوچیں کہ میں اللہ کے ساتھ کیسے کیسے نافرمانیاں اور کیسے کیسے گناہوں کا ارتکاب کرتی ہوں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنا رزق مجھ سے نہیں روکتا، مجھے دی ہوئی زندگی اس نے ختم نہیں کر دی، وہ سب کچھ دیے چلے جا رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی آپ نے دیکھا کہ منافقین کو آخر تک چانس دیا جاتا رہا کہ کسی طرح وہ پلٹ آئیں، اور بالآخر جب معاملہ حد سے گزر گیا تو فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، لیکن وہ علاج کے طور پر، آخری چارہ کار کے طور پر۔ تو الرحمن الرحیم، اگر ہمارا رب ایسا ہے تو اس کے ہم بندے کیسے ہوں؟ الرحمن الرحیم کے بندے، رحم اور شفقت کرنے والے، سنگ دل، بد مزاج، تند خو نہیں۔ کچھ مزاجوں کے اندر طبعی فطری سختی ہوتی، اور شاید وہ سختی صحابہ کرام کے دور جاہلیت سے بڑھ کر نہ ہو۔ صحابہ کرام کی دور جاہلیت کی جنگیں
اور باہم ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اور ایک دوسرے کے ساتھ سختی، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب اسلام جیسی نعمت آئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ باہم قبائل کو شیرو شکر کر دکھایا، یعنی آپس میں اس طرح ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہ گویا ایک خاندان ہو، ایک فیملی ہو. انصار اور مہاجرین کی باہم محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی مثالیں تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو باہم بھائی بھائی بن جاؤ. جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے رحیم و شفیق ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان کے لیے مہربان ہوتا ہے. وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، اس کے دکھ درد پر وہ تڑپ اٹھتا ہے. ایک جسم کی طرح کہ اگر ایک عضو کسی بخار یا درد میں مبتلا ہو تو سارا جسم بخار اور درد کے ساتھ اس کا ساتھ دے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر خود غرض رہ سکے یا بخیل ہو سکے یا دوسروں سے بے نیاز ہو، کیونکہ اللہ کی صفات پڑھ کر ہمیں اپنے اندر بھی کچھ صفات پیدا کرنی، ٹھیک، اور وہ صفات ہم آہنگ ہوں گی اللہ کی صفات کے. صحیح تعلق دو طرفہ اسی وقت مضبوط ہوتا ہے کہ جب آمنے سامنے کا معاملہ ہو. اگر اللہ الرحمن اور الرحیم ہے اور آپ اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اس سے تعلق کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سنگ دل اور غلیظ القلب ہو تو کیسے تعلق ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالی کے ساتھ بہترین تعلق استوار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفات پر غور و فکر کرتے ہوئے ان صفات کے مطابق اپنے طرز عمل کو بدلا جائے. اگر طرز عمل نہیں بدلے گا تو اس کے ساتھ تعلق درست نہ ہو سکے گا، آپ اس کے محبوب بندے نہ بن سکیں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی انسان سے دوستی کرتے ہیں تو اسی بنا پہ دوستی ہو سکتی ہے جب آپ کو اس میں اپنے والی خصوصیات نظر آئیں کہ نہیں. اگر ٹوٹلی اپوزٹ قسم کی خصوصیات ہوں اور کوئی بھی چیز کامن نہ ہو تو تعلق نہیں رہ سکتا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک شخص دوسرے کی فوٹو کاپی ہوگا یا ہم شکل ہوگا یا بالکل ہی ہم عمر ہوگا کہ ایک ہی دن کی پیدائش اور ڈیٹ آف برتھ ہو، یا ایک ہی اسٹیٹس ہوگا یا ایک ہی بیک گراؤنڈ ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے. تو اللہ سے تعلق میں بھی یہ چیزیں نہیں کامن، نعوذ باللہ کہ ہستی میں کوئی برابری ہو یا کوئی کسی بھی اور چیز میں برابری. لیکن جب تک ان صفات کا عکس ہم میں نہ آئے ہم اللہ کی نگاہوں میں جچ نہیں سکتے. جیسے آپ کسی انسان کی نگاہ میں جچ نہیں سکتے جب تک آپ اس کے معیار پہ پورے نہیں اترتے. آپ کے اندر وہ چیز اسے نہیں نظر آتی جو اس کا ایک خاص معیار ہے. اب دیکھیں نا کہ عموماً دوستی کب ہوتی ہے؟ جب کچھ چیزیں کامن ہو. اسی لیے کہا جاتا نا کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ خود کیا چیز ہے، کیونکہ دوستی انسان اسی سے کر سکتا ہے کہ جس سے دوستی کی جا رہی ہے اس کے اور اس کے درمیان کوئی کامن کیریکٹرسٹکس یا خوبیاں یا عادات یا کوئی بھی چیز ایک جیسی ہو. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی پسند تو کچھ اور ہو اور ہماری پسند اس کے بالکل برعکس ہو. پھر ہم اللہ سے تعلق کے قابل نہیں ہو سکتے. یعنی کوئی سنگ دل انسان، بے رحم انسان، مخلوق پہ سختی کرنے والا انسان اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ کا دوست وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں بندوں کے لیے رحم شفقت. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا اونچا ہوگا کہ نبی اور شہید بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے. وہ نور کے خاص ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور پہچانے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں، یعنی بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں اور بندوں کے اندر ایسی صفات پیدا کرتے ہیں کہ اللہ ان بندوں سے محبت کرے. زمین پر بھلائی پھیلاتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کس طرح بنائیں گے. اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کہ اللہ بندوں سے پیار کرے. آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندوں میں دین کی طلب پیدا کرتے ہیں، ان کو برے کاموں سے روک دیتے ہیں، اور وہ کام جو اللہ کو پسند ہیں
اس کا حکم ان کو دیتے ہیں، اور جب بندے اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگتے ہیں تو وہ اس کے محبوب بن جاتے ہیں. یعنی جب وہ بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دے اور بندے اللہ کی محبت میں کام کرنے لگے تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. یہ بحقی کی روایت ہے. اسی حدیث سے مفہوم لیتے ہوئے اللہ کی صفات کو پڑھتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رہے کہ وہ صفات اللہ کے بندوں میں بھی پیدا کرنی، اپنے اندر تو کرنی ہی ہے، پھر اللہ کے بندوں کے اندر، تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنایا جا سکے ایک اچھے تعلق کی وجہ سے. اور پھر اللہ کو اس بندے پر کتنا پیار آتا ہوگا جو خود بھی اللہ سے محبت کرے، اللہ اور اللہ کے بندوں کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کرے. ایک شخص ہے جو صرف خود اللہ سے محبت رکھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ کہ جو دوسروں کے دل میں اللہ کی محبت کی لو لگائے، ایک روشنی جگائے. تو جو بندہ اور بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے پھر وہ اللہ کا کس قدر محبوب ہوگا. بہرحال اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان صفات کا عکس اپنے اندر بھی اور اللہ کے بندوں کے اندر، تاکہ مخلوق خالق سے جڑ جائے صحیح تعلق کی بنا پر. الرحمن الرحیم الملک، حقیقی بادشاہ، ال کی وجہ سے خاص بادشاہ، حقیقی بادشاہ، اس لیے کہ پوری دنیا کی تخلیق اس نے کی، نظام وہ چلا رہا ہے، تو بادشاہ بننے کا بھی مستحق وہی ہے. اور کوئی مانے یا نہ مانے اصل بادشاہ ہے ہی وہ، کیونکہ باقی ساری بادشاہتیں تو ختم ہو جانے والی ہیں. آج تک دنیا میں کتنی ہی بادشاہتیں آئیں اور گئیں، اگر ہسٹری پڑھیں تو کتنی ڈائنسٹیز گزری، لیکن اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کی اس صفت کی وجہ سے اللہ سے تعلق رکھنا چاہیں تو کسی بادشاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا اس کا قرب چاہنے والے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے. یہ مثال کے طور پر، تشبیہ کے طور پر نہیں، مثال کے طور پر بات سمجھنے کے لیے آپ دنیا کے کسی بادشاہ کا تصور لائیں، اس کا میگنیفیسنٹ ہونا، اس کا بہت جلال والا، بہت اختیار والا اور بہت زبردست چیز ہونا لوگوں کے اندر کیا چیز پیدا کرتا ہے، لوگ اس سے مسحور ہوتے ہیں، اس کے فین ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ درباریوں کی کیا کیفیت ہوتی، کسی شخص کو بادشاہ سے ملاقات کا موقع مل جائے یا کسی کو بادشاہ بلا لے اپنے پاس تو اس عام بندے کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے کہ مجھے بادشاہ نے بلایا، میں بادشاہ کی دعوت پہ جا رہا ہوں، بادشاہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. ایک دفعہ اتفاق ہوا مجھے کسی بادشاہ کی دعوت پر جانے، اس کے بیٹے کی شادی تھی، اس اتفاق تھا جانے کا، نام نہیں لوں گی اس لیے کہ فائدہ کچھ نہیں. جب میں گئی تو میں نے کلاس کو نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، پچھلے سے پچھلے سال کی. جب میں واپس آئی تو میں نے نہیں بتایا کہ میں کہاں سے آئی ہوں. کس لیے نہیں بتایا کہ یہ کہیں میرے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ کوئی قابل فخر بات ہے کسی بادشاہ کا مہمان بننا. یہ محض ایک اتفاق ہے کہ جس میں میری کوئی کوشش نہیں تھی کہ کہیں ترجمے کی ضرورت تھی. کسی بادشاہ کی بیوی پاکستان آئی اور کسی سے اس کی ملاقات تھی تو ترجمے کی ضرورت تھی، تو مجھے ایز این انٹرپریٹر بلایا گیا. میں چلی گئی. جب میں نے ترجمہ کیا تو جو بادشاہ کی اہلیہ تھی وہ جس صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، میں ایک اور صوفے پہ تھی، جس کا ترجمہ کر رہی وہ ایک اور جگہ پر تھی. تو تھوڑی دیر میں وہ مجھے کہتی ہیں ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، اور اس سیٹ سے اٹھا کر بالکل ساتھ بٹھا لیا اور مجھ سے پوچھتی ہے کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ تم کیا کرتی ہو. معلوم نہیں اسے کیا فیلنگ ہوئی. میں نے کہا میں پڑھاتی ہوں. اس وقت میں یونیورسٹی جا رہی تھی، ابھی یونیورسٹی پڑھاتی. پھر پوچھتی اچھا اور کیا کرتی. میں نے کہا قرآن پڑھاتی. اچھا کیا پڑھاتی ہوں؟ خیر تفصیلات اس نے پوچھی. اب جس کا ترجمہ میں کر رہی ہوں وہ شخص ایک طرف بیٹھا اور یہ براہ راست مجھ سے بات چیت شروع ہو گئی. پھر کہنے لگی کہ میں نے تھوڑی تفصیل بتائی کہ اس طرح رمضان میں ہوتا ہے پروگرام ایسا اور ایسا. کہنے لگی کہ اچھا تم میری طرف سے تمہیں دعوت ہے کہ رمضان میں ہمارے ہاں آ کر تم ہمارے لوگوں کو کچھ سکھاؤ. میں نے معذرت کی. میں نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بہت ضرورت ہے اور یہاں میرا رمضان بہت ہی اچھا گزرتا ہے. اگر آپ کہیں تو رمضان کے علاوہ میں کسی وقت آ سکتی ہوں لیکن رمضان میں نہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جب ہر ایک کا رجحان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور اگر اس مہینے کو ضائع کر دیا جائے تو گویا آپ سمجھے کہ سارے سال کا کام ایک طرف اور وہ ایک میں. میرا ذاتی فائدہ کہ ایک بادشاہ کی دعوت پر میں ایک ایسی جگہ پر جاؤں اور وہ کروں، دنیاوی لحاظ سے بہت گلیمر تھا اس میں، لیکن اس کو میں نے کہا کہ نہیں مجھے یہی کام کرنا، لیکن پھر کسی وقت. بہرحال
جب اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس شادی پر پھر جو دعوت نامہ آیا تو اس میں مجھے بھی جانا. بہرحال ہم شادی اٹینڈ کرنے لیے گئے اور سب کچھ دیکھا. تو میں سارا وقت میں تو اپنے تبلیغی نقطہ نظر سے ہر چیز کا جائزہ لیتی رہی کہ لوگوں کے اس وقت ایکسپریشنز کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کو ریسیو کیا جا رہا ہے، کس طرح. کیونکہ جب ہم لوگ ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہ خود ایئرپورٹ پر موجود تھی مہمانوں کے استقبال کے لیے. تو سارا دن وہ ایئرپورٹ پر ہی رہی کہ مختلف ممالک سے جو وفد آ رہے تھے ان کو وہ پرسنلی ریسیو بھی کر رہی. خیر اس سے میں سارا وقت جنت کا اور آخرت کا اور اللہ کی مہمانی کا اور اس کی بادشاہت کا اور اس کے سارے اسی میں ہی گم رہی کہ وہ کیا چیز ہوگی. اور جب اس کو سوچا تو اس دنیا کی بادشاہت کا 1% بھی مروب نہیں کر سکا. دل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ حسرت آئی، نہ خیال آیا، نہ ہی کوئی چیز امپریس کی کہ ہائے ان کے پاس اتنا ہے اور یہ ہے اور یہ کچھ بھی نہیں. کیونکہ جب بندے کی نظر کہیں اور ہو تو پھر باقی چیزیں، یہ نہیں کہ حقیر سمجھنا، جو جس کا احترام ہے، جو جس کا مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے مجھے الملک کے ساتھ ایک تعلق اور تعلق والوں کو سمجھنے کا موقع ملا. کس قدر خوشامد کرتے ہیں، کس قدر ادب آداب، کس قدر جھکنا، کس قدر آگے پیچھے ہونا اور پاؤں زمین پہ نہ ٹکنا کہ ہم بادشاہ کے ساتھ ساتھ ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ جو انسان اللہ کو الملک مانتا ہے پھر اس کے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کا کیسا شوق ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ تعلق رکھ کر پھر اس کی خوش قسمتی اور اس کے نصیب کا کیا ٹھکانہ. تو وہی بادشاہ حقیقی ہے، اور اس بادشاہ حقیقی کے ساتھ تعلق کا ایک ادب ہے، ایک احترام ہے، ایک شان ہے، اسے ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے. اور پھر کہ جب انسان اللہ کو بادشاہ مان لیتا ہے تو دنیا کے بادشاہ ان سے مروب نہیں ہوتا، متاثر نہیں ہوتا، ان سے مفاد یا فائدے اٹھانے کے لیے اپنے اللہ کے تعلق کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ اللہ سے تعلق ہر حال میں اہم ترین چیز رہتا ہے. کوئی بھی دنیاوی بادشاہت جو ہوتی ہے، یہ بادشاہ ہونا جو ہوتا ہے، وہ دنیاوی آرام اور راحت اور خوشیوں اور عزت اور دنیا کی جو چیزیں انسان سوچ سکتا ہے ان سب چیزوں کا ایک نچوڑ ہوتا ہے نا. کہ دنیا میں انسان، یعنی جیسے جنت کا ایک نظارہ ہے کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی. آپ کسی بادشاہ کے مہمان ہو، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ جو چاہیں فرمائش کریں، جو چاہیں آرڈر کریں، جو چاہیں طلب کریں، جو چاہیں تمنا کریں. لیکن دنیا کے بادشاہوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اس لیے وہ اپنی لمٹ کے اندر ہی وہ تمنائیں پوری کرتے. لیکن اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، جو سب دے کے بھی کچھ ختم نہیں ہوتا اس میں سے. جو شخص کسی دنیا کے بادشاہ سے تعلق رکھ کے اپنے آپ کو بڑا سیکیور محسوس کرتا ہے، بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے، اگر وہ اللہ کی بادشاہت کا تصور کرے اور اس سے تعلق کا اور قیامت کے دن اللہ کا مہمان ہونے کا اور اس حفاظت کا، تو انسان کے دل میں دنیا کی کسی بھی چیز کی خواہش باقی نہیں رہتی. ہر چیز فیک، معمولی اور پھیکی لگنے لگتی ہے. کوئی چیز پھر انسان کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی. لیکن اگر وہ تصور دھندلا ہوگا تو یہاں کی چیزیں آپ کو کھینچیں گی اور آپ اپنے مقصد سے غافل ہو جائیں گے. الملک. پھر عموماً آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت کے ساتھ طرح طرح کے افسانے اور کہانیاں اور کرپشن کے قصے، ظلم و ستم کی داستانیں اور کئی ایک کہانیاں مشہور ہوں گی. لیکن القدوس، وہ بادشاہ ہوتے ہوئے نہایت پاکیزہ. دنیا کے آپ کسی بادشاہ کا نام نہیں لے سکتے کہ جس کی ذات کے ساتھ کوئی افسانہ یا کوئی سکینڈل مشہور نہ ہو یا سنا نہ جا سکے. کیونکہ جب کسی انسان کے اندر بہت سا اقتدار آتا ہے، قوت آتی ہے، عروج آتا ہے، یا اس کے ساتھ دنیا کی ہر چیز پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے، تو پھر اسے ظلم سے استعمال کرے، کسی بھی طریقے سے استعمال کرے، وہ اس کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے، اور اس طرح حدود پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ جو بادشاہ ہے وہ ساتھ القدوس بھی ہے، نہایت پاکیزہ، کہ جس میں دنیا کے بادشاہوں والی کوئی کجی، کوئی عیب، کوئی خرابی، کوئی چیز نہیں پائی جاتی. القدوس، نہایت پاکیزہ، ہر برائی سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک. القدوس. اس کے فرشتے اس کی عبادت میں لگے ہوئے، وہ سب بھی نہایت پاکیزہ. اگر کوئی بندہ اس سے تعلق رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، کیونکہ وہ تو پاکیزہ ہے.
اور پاکیزہ لوگوں ہی کو پسند کرتا ہے. پھر انسان کسی بھی چیز کو پا کر، اب دیکھیں مال کو پا کر مال کی محبت میں گرفتار ہونا ایک کمزوری ہے نا انسان کی، لیکن مال ہوتے ہوئے مال کی محبت دل سے نکال کے اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دینا، یہی اللہ سے دوستی کا سبب بنتا ہے. انسانوں کی محبت ایک کمزوری ہے انسان کی، لیکن اس محبت کے ذریعے اگر انسان اللہ کی محبت کے قریب ہو تو اسی سے اصل فائدہ ہے. اگر انسان بندوں کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول بیٹھے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے یا اللہ کی راہ میں دوڑنے میں سستی کرے، نماز میں تو دل نہ لگے اور بات چیت لمبی لمبی لوگوں کے ساتھ گپ شپ، تو پھر کہیں تو کچھ کمی ہے. القدوس نہایت پاکیزہ، السلام سراسر سلامتی، السلام کس طرح اس نے ہم کو امن میں رکھا ہوا ہے. صرف زمین کی ساخت پر غور فرمائیں، زمین کی ساخت کس طرح یہ کرۂ ارض آگ کا ایک گولا اپنے پیٹ میں آگ کے طوفان لیے ہوئے، اس کی پیٹھ پر ہم امن سے بیٹھے ہیں. زمین کے اندر ہر وقت ایک ارتعاش ہے، ایک زلزلے کی کیفیت ہے، لیکن ہم کبھی کبھار محسوس کرتے ہیں تو خوف کا کیا عالم ہوتا ہے. پھر ہر وقت یہ زمین فضا کے اندر گھوم رہی ہے، دوڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کسی کو کچھ بھی خبر نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اس کرے کے اندر ایسی گریوٹی رکھی کہ ہم کہیں لٹک کے گر نہیں جاتے. بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم اگر فضا میں اپنے آپ کو دیکھیں تو سروں کے بل لٹکے ہوئے، لیکن ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا. کس طرح اس نے ہمیں فزیکلی بھی امن کے ساتھ رکھا ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ دوسرے سیاروں کے ساتھ ٹکرانے کا کتنا خطرہ اور خدشہ موجود ہے. پھر ہماری حفاظت کے لیے کس طرح ایک ہوا کا غلاف بنا رکھا ہے کہ دوسرے ستاروں سیاروں کے ٹوٹ کر یہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ سب کچھ باؤنس ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے. تو السلام سلامتی دینے والا یا سراسر سلامتی. اور پھر اس کی اس صفت السلام کا ہم پر کیا اثر ہونا چاہیے کہ ہم بھی مسلم بن کر رہیں. مسلم ہمارا بھی شعار ہو، کائنات کی ہر چیز اس کے السلام ہونے کا اظہار کر رہی ہے. ان گنت ستارے سیارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلم ہیں، اس کے فرما بردار ہیں. اس دنیا کے اندر سلامتی ہو نہیں سکتی جب تک کہ بندہ مسلمان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ان کا جو بھٹک گئے. عزیز بہنوں، قرآن پاک کی یہ مختصر سی سورت قرآن پاک کے بالکل شروع میں آتی ہے، جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت کو ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، دن اور رات ہر روز پڑھتے ہیں. یہ سورت کیا کہتی ہے، کیوں ہمیں روز روز اس کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے اور دن میں کئی دفعہ اس کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، آخر اس کے اندر کیا خاص بات ہے. آپ دیکھیں کہ دن میں ہونے والی کتنی باتیں ہیں جو آپ بے سوچے سمجھے کرتے ہیں. جو بھی بات آپ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، یا کسی کی کوئی بات سنتے ہیں تو سوچ سمجھ کے سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر کسی کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ اس سے کہتے ہیں ذرا دوبارہ کہو، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے کیا کہا ہے. لیکن یہ سورت اس سے کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ سنتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے.
کیا بول رہے کیا ہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف اور کیا بار بار دہرا رہے ہیں. یا بیمار اگر کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دن کی جتنی اپنی چاہے کی جانے باتیں والی کریں، گفتگو کو اس سے ساری دل کی کو ساری باتوں اطمینان کو ہوگا یا دل بس مزید لکھ لیں، شروع سے لے کر آخر تک، اس کو اگر صبح ریپلیس سویرے کر سے دیا لے جائے کر اللہ کے ذکر سے، رات تک جو کچھ صرف ہم ذکر کرتے سے ہیں نہیں، ذکر کی سب کثرت کچھ سے لکھ لیں. اور اس میں یہ صورت بھی لکھ لیں تو آپ دیکھیں گے سبب جو کہ ہم باقی پیدا ساری کر رہے باتیں جو ہم نے ہیں وہ کی سبب وہ ریپلیس سمجھ ہو میں جائے آتی گی. ہیں. یعنی ایک نہ ایک لیکن چیز جو آپ انسان نماز میں پڑھتے ہیں تو اور جو آپ سورت میں کو پڑھتے ہیں ہارنے تو والی ہمیں چیز سمجھ کی نہیں بجائے آتا کیا کریں، کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کون سی چیز اس لیے مسلمان ہونے جو کے ناطے اطمینان پیدا کرنے ہم والی. سب کا فرض ہے کہ جیسے آپ ہم کھانے میں جو نمکین کچھ بھی بھی لیتے منہ ہیں سے میٹھا بھی نکالیں لیتے ہیں، کیا دونوں اس کو کا ہم اثر ایک سمجھ کر ہوتا ہے؟ نکالیں، ایک نہیں ہوتا. ہاں وہ اچھی بات ہو تو اگر آپ کو یا بری نمکین بات ہو، نقصان دے رہا ہے تو آپ کیونکہ نکالیں، قرآن پاک میں آتا ہے ٹھیک ما ہے. اور یلفظ خصوصاً من جو قول مرچیں کھا لیتے ہیں تو پھر الا کیا کرتے ہیں لدیہ اس رقیب کو؟ عتید. ایسی چیز لیتے ہیں کوئی جس سے لفظ جو انسان اس کا کی زبان ازالہ سے ہو. نکلتا ہے ہم کیا اس کرتے سے ہیں؟ ایک لکھنے غم والا کے بعد وہ حاضر باتیں باش کرتے ہیں نگراں جس سے غم میں فوراً اس کو لکھ لیتا ہے، اضافہ ہو نہ کہ فوراً ازالہ. یہ بات اللہ کے یہی ہاں ٹیکنیک ریکارڈ ہو بتائی جاتی جا ہے. رہی ہے ایک کہ اور غم جگہ کے پر آتا ہے ازالے سورۃ کے لیے القمر کے آخر میں سبب کو ریپلیس کر کل لیں. کبیر جس چیز سے وصغیر غم بڑھ رہا ہے اس مستطر، بات کو، اس یاد کو ہر چھوڑ بڑی کر اس کی یاد بات اور اختیار ہر کریں چھوٹی جو بات آپ کا غم دور لکھی کر جاتی دے. ہے، اور وہ کسی لکھی انسان کی ہوئی یاد ہے. ہرگز نہیں ہو کل سکتی، کبیر صرف اللہ کی وصغیر یاد، اللہ کا ذکر. مستطر. اور اس کی جتنی جب بھی ہر ایک قسم. چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکارڈ کا ہو طریقہ رہی کیا ہے، تھا؟ جب لکھی آپ جا پر کوئی رہی غم ہے، آتا تھا تو آپ تو کیا پھر کرتے تھے؟ جو کچھ ہم ریکارڈ کروا سب رہے سے ہیں، پہلا کام جو کچھ ہم بول رہے ہیں مسجد کی طرف اسے اچھا تو ہونا دوڑتے، چاہیے. نماز پڑھتے تھے. آپ دیکھیں کہ جس وقت اللہ کی ہماری مدد مووی مانگتے بننے لگتی ہے یا ایھا تو الذین ہم آمنوا کتنے استعینوا صحیح ہو کے بالصبر بیٹھ جاتے ہیں، والصلاۃ. فوراً اپنے ہم میں کپڑے سے ٹھیک کتنے کرنے لوگ ہیں جو لگتے غم کے ہیں، وقت یہ فوراً فارمولہ اپنے اختیار بال صحیح کریں؟ کرنے لگتے ہمارا ہیں، حال تو یہ ہے فوراً کہ ہم اپنا فرض ناک نمازیں نقشہ چھوڑ صحیح کے کرنے بیٹھ لگتے جاتے ہیں ہیں کہ کہیں کہاں سے ہماری اللہ کی مدد تصویر آئے. ایسی نہ آئے کہ جسے دیکھ کر پھر لوگ اسی مذاق طرح اڑائیں. خاص طور پر کتنا غم ڈر ہے دور ہمارے کرنے دل میں والے جو لوگوں کا، اذکار بتائے گئے ہیں اور کتنا ان ڈر اذکار ہے کی کثرت اس کرنی چند روزہ چاہیے زندگی کا. لیکن تاکہ غم کا ہم میں اظہار سے کتنے لوگ ہیں نہ کہ کہ جو مرچیں اپنی کھانے کے بعد اور تصویر مرچیں کھائیں. اللہ کے لیے جو بنوا رہے ہیں، آخرت کے لیے، قرآن و نامہ سنت کی روشنی اعمال کے میں لیے، ہم اس کے لیے بھی اتنے ہی فکر مند ہوں غم اور اس کے لیے بھی اتنے ہی کانشیس ہوں تعلیم دی کہ گئی ہم ہے کس طرح بیٹھے خصوصی ہیں، طور پر کس طرح ذکر کھڑے کے ہیں، حوالے سے وہ کس کیا طرح ہے. چل پھر رہے ہیں، سورۃ کس الانفال طرح میں بول کس رہے جنگ کا ہیں. ذکر ہوا؟ جب ہم سب لوگوں کے بیچ میں ہیں تو جنگ کیسے بدر بیٹھے ہیں، اور اللہ جب ہم سبحانہ بالکل وتعالیٰ نے اکیلے ہوتے ہیں تو مشکل کیسے وقت ہے بیٹھے جنگ ہوتے بدر ہیں، کا وقت، جب ان اس لوگوں وقت کے منہ پر مسلمانوں کو بات کیا کرتے ہیں تو سکھایا؟ کیسے کرتے ہیں، یا ایھا الذین جب ان کے آمنوا پیچھے ان کی اذا بات کرتے ہیں لقیتم تو کیسے فئۃ کرتے ہیں. فاثبتوا ہم میں سے ہر شخص واذکروا کو اللہ ہر وقت کثیرا اپنا جائزہ لینے کی لعلکم ضرورت ہے. تفلحون. لیکن اے لوگوں جو ہمیں ایمان کبھی لائے، احساس ہی نہیں جب ہوا کسی گروہ کہ سے ہر تمہارا طرف سے ہماری مقابلہ، تصویریں پہلی کھینچی نارمل جا جنگ رہی تھی ہیں، مسلمانوں ہمارا اور ایک اعمال مشرکین کے نامہ درمیان، تیار ہو رہا ہے تب ان کو اور طریقہ ہماری بتایا جا ساری رہا ہے کہ جنگ باتیں کیسے لکھی جا لڑنی رہی ہے. ہیں. سب اسی سے لیے مشکل ہم ترین صبح سے سچویشن شام ہوتی ہے تک جنگ کے وقت. جو دل میں آئے بولتے میرا خیال ہے ہیں، آپ کو جو دل میں کوشش آئے کرنے کی کہتے عادت نہیں. ہیں، اب اور آپ جو کو اچھی باتیں ہم کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہہ دیا، کیا بول دیا. آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بات کروں، ہم میں سے ہر ایک کو اگر آپ کی اپنی توجہ اپنی نہیں ہو سکتی گفتگو، تو میں بار بار اپنی ڈسٹریکٹ اپنی ہو رہی بات کے بارے ہوں، پھر میں آپ کو اٹھنا پڑے گا. اچھی طرح کانشیس ہونا چاہیے، اچھی طرح تو اس میں سمجھنا آپ دیکھیے چاہیے. کہ پہلی اور جنگ ہو رہی تھی ایک اور گھنٹے پہلی کی جنگ سیٹنگ میں میں ساری طریقہ نماز تو بتایا میں آپ جا کو رہا نہیں تھا پڑھا کہ جنگ صرف سکتی ہتھیاروں سے اس نہیں کو لڑی ساری کا جاتی، ترجمہ اور تفسیر بتاؤں، کامیابی صرف لیکن اوزاروں کم سے از نہیں کم ہوتی. ایک صورت اس جس کے کے لیے بغیر نماز ہوتی ہی اللہ کا نہیں، ذکر ضروری اس ہے، کو تو دہرانا یعنی چاہیے. ثابت قدمی کے علاوہ لہٰذا اللہ کا ذکر. آئے ہم سب مل وَاذْكُرُوا بیٹھ اللَّهَ کر اس كَثِيرًا پر غور کرتے ہیں لَعَلَّكُمْ کہ یہ تُفْلِحُونَ. صورت ہمیں تو سکسیس جو کیا ہے، کہتی ہے کامیابی جو ہے، اور اس میں کیا اس کے لکھا ہے لیے کہ جس ذکر کے بغیر ضروری نماز ہے. ہوتی ہی نہیں. اور صرف ارشاد ذکر باری تعالیٰ نہیں، ہے کیا کہا گیا یہاں؟ الحمدللہ وَاذْكُرُوا رب اللَّهَ العالمین. كَثِيرًا، سب کثرت سے تعریف ذکر، اللہ بہت کے زیادہ لیے ہے ذکر. جو رب ہے پھر اسی طرح تمام انڈیویجول جہانوں لیول کا. پر بھی نبی صلی اللہ علیہ سب وسلم تعریف پر جو اللہ کے مشکلات لیے. آئیں، آپ پر لوگوں کیوں نے اللہ کے الزامات لیے لگائے، کیوں؟ آپ کی بات کسی سنی اور نہیں کے لیے جاتی کیوں تھی، نہیں؟ آپ تکلیف میں تھے. اوروں کی بھی تو تعریف اس وقت کرتے بھی ہیں. آپ کو جو کوئی بھی تعلیم اچھی دی گئی چیز وہ جب یہی ہمیں تھی نظر کہ آتی آپ ہے اللہ کی تو ہم تصویر اس کی بیان کریں. تعریف کرتے ہیں. مثلاً سورۃ اگر الحجر آپ آیت یہ بیل 97 سے دیکھیں 99 اور اس کے میں اللہ اوپر تعالیٰ خوبصورت فرماتے ہیں پھول وَلَقَدْ
نعلم تو آپ انک دیکھتے ہی کہتے ہیں یضیق کتنی صدرک خوبصورت بما ہے، یقولون، ایک دم آپ کے اور دل میں بلا اس کی شبہ یقیناً محبت ہم آتی ہے۔ جانتے ہیں کسی کہ بے اچھے شک انسان آپ کو کا دیکھیں سینہ اس تو آپ سے کو تنگ کہنا آتا ہوتا ہے ہے کتنا جو اچھا وہ کہتے انسان ہیں، ہے۔ یعنی لوگوں کی باتوں کوئی پر اچھا آپ کا کھانا سینہ دیکھیں تنگ یا ہوتا کہیں ہے۔ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں اوقات نے انسان اپنی اچھی سی اولاد کی کوئی چیز باتوں پر بنائی ہی تو تنگ فوراً دل ہو کہتے جاتا ہیں ہے، بعض بہت اوقات اچھا شوہر کی بنایا ہے۔ باتیں سن سن کے دل کوئی تنگ ہو بھی جاتا ہے، بعض پینٹنگ اوقات دیکھیں، بہن بھائی کوئی اچھا ستانے گھر والی باتیں دیکھیں تو شروع ہم کر دیتے جاتے ہیں، بعض جاتے رک اوقات ماں جاتے ہیں کہ باپ کتنا اچھا ایسے گھر بنا تانے ہوا دینے ہے، لگتے ہیں کہ کتنی اولاد اچھی کے دل سڑک چکنے بنی ہو ہوئی ہے۔ جاتے ہیں۔ سارا دن ہم ان ہر سارے اچھی قریبی چیز دیکھ رشتوں کر میں بھی یہ نہیں کہ کوئی نہ کہ کوئی باہر کے تعریف کی لوگ آپ بات کو دل باتیں میں لے کریں، آتے ہیں، وہ تو ہے زبان ہی پر ہے، لے آتے ہیں، جو دشمن ہے لیکن یا جو کبھی ہم نے حاسد ہے وہ تو سوچا
کرے گا. کہ ان تمام چیزوں کا بنانے والا اصل میں جب کون کسی کی ہے، بات سے آپ کا دل وہ تنگ خود ہونے کتنا لگے اچھا تو اس ہوگا وقت کیا کہ کرنا جس نے یہ ساری چیزیں بنائی. جی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خیال کم آتا ہے، لوگوں کا زیادہ آتا ہے، ہم کے ساتھ اور تصویر ہم کریں لوگوں سے اور مروب سجدہ زیادہ ہوتے کرنے ہیں، والوں لوگوں میں سے شامل امپریس ہو زیادہ جائیں. ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی محبت اور اس سے مروبیت ہمارے دل میں نہیں آتی. اور اپنے رب کی عبادت حالانکہ کرتے اگر دیکھا جائے کسی انسان نے بھی اگر کچھ بنایا ہے، مثلا کوئی ڈیزائننگ کی ہے کسی چیز کی یا کوئی پینٹنگ بنائی ہے، تو اس کو بھی تو دماغ اللہ نے دیا ہے نا، وہ خود سے تو کہیں بنا کے نہیں لایا. اگر کوئی شخص اچھا بول سکتا ہے، اچھا لکھ سکتا ہے، تو لکھنے کے لیے ہاتھ اور بولنے کے لیے زبان اس کو کس نے دی ہے؟ پیچھے کمال کس کا ہے؟ اصل طاقت کس کی ہے؟ اصل قوت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے. لہٰذا اصل تعریف تو پھر اللہ ہی کی ہونی چاہیے. یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی طرف ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں، جن کی طرف ہم کھنچتے چلے جاتے ہیں، جن کی محبت میں ہم مرے چلے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کا اصل میں بنانے والا اور اصل اس کا اوریجنیٹر اللہ رب العزت ہے. جب کوئی حل بتائے تو اس کو لہٰذا لینا بھی نہیں اصل چاہتا. تعریف یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہو چاہیے اور ڈاکٹر اس کو دوا دے، چونکہ دن میں ہم اللہ پاک کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی اور ہوتے ہیں ہر نعمت تقاضا کرتی دوسروں کو ہے اپنی بیماری کہ اس پر شکر ادا کیا جائے. لیکن جب ان کو مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی شخص کسی وقت کوئی بھی احسان کرتا ہے تو آپ کے دل میں اس کا شکریہ آتا آپ کو ہے، مسئلے کا حل آپ بتا کہتے رہا ہیں ہے اور شکریہ، یہ تھینک یو، یہ جزاک اللہ، کچھ بھی کہتے ہیں اور آپ واقعی ممنون ہوتے ہیں. کسی بھی انسان کے ساتھ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے شکر کے جذبات آتے ہیں. چوٹ پڑی ہے بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں شکر کے جذبات آنے چاہیے. دن میں جتنی بھی نعمتیں ہم دیکھیں، استعمال کریں، جو کچھ بھی ہم کریں، ان تمام چیزوں پر اللہ کا حق ہے کہ ہم واقعی اس کا شکر ادا کریں. اور یہی شکر ہم دن کی ہر نماز میں ادا کرتے ہیں اور ہمیں ادا کرنے کو کہا گیا. اور اسے صرف زبان سے نکلے ہوئے دو لفظ نہ سمجھے، اسے دل کی آواز سمجھا کریں. اس لیے کہ جب کوئی شخص دل سے یہ لفظ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہوتا ہے اور اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تم کو ضرور اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اگر تم ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ اور مجھے یاد نہیں کرو گے تو تبھی تمہارا خیال نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، دنیا کے چند دن تو تمہیں آزادی ہے کہ تم جیسا بھی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا کیونکہ اس میں دینے کا ایک وعدہ جو کر رکھا ہے. لیکن یہ معاہدہ صرف دنیا کی حد تک ہے. اور اگر تم شکر گزار بن کر نہ آئے میرے پاس واپس تو میرا یہ وعدہ آخرت کے لیے پھر نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. کون سنتا؟ اس لیے عقلمند ہے وہ جو اپنے محسن کو یاد کرے اور اس کا شکر ادا کرے. الحمدللہ، سب شکر اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اور وہ آ بھی بھی کیوں نہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، ساری دنیا کو پال رہا ہے، سب کو جو کچھ دے رہا ہے وہی دے رہا ہے. میں اس کی تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ ہر ایک کو جو کچھ بھی ملا اسی سے ملا. دنیا میں کہیں کوئی چیز نظر آئے آپ کو، پہاڑ نظر آئے یا پودے نظر آئے یا آسمان نظر آئے یقین کے ساتھ یا پرندے ہوں یا زمین ہو یا کھانے پینے کی نعمتیں ہوں یا انسان ہو، ان سب کا بنانے والا رسول کون اللہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو پالنے والا کون جو ہے؟ اپنے مال کو خرچ کرنے ان سے سب کو بچائے، دینے والا یعنی دل کون وکیل ہے اس کا، یہ سب کہاں سے آ اور گئے؟ دشمن سے مقابلہ کرنے سے اللہ رب ڈرے العزت نے اور دیے رات سے خوف اور کھائے، اسی کا ہی شکر رات ادا کا ہونا اندھیرا اس کو چاہیے. ڈراتا ہو، آپ دیکھیں کہ انسان جب انسانوں کو دیتے ہیں پریشان تو کرے، کتنا رات اچھا دے پریشان سکتے کرے، ہیں، جو رات کتنی دیر قریب دے آئے سکتے ڈرے. ہیں. کوئی فقیر آپ کے پاس آتا ہے، آپ ایک دن اس کی مدد کسی کرتے بھی ہیں، پریشانی پھر کے اگلے بعد دفعہ دل پھر میں آ خیال جاتا آنے ہے، کی ہم وجہ سے کہتے ہیں پھر رات دیکھو پھر آ نیند گیا. نہیں آئے گی، پھر اگر بیچارہ تیسری دفعہ آ جائے تو ہم اس کو گھور کے دیکھتے ہیں اور اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے. اور اگر چوتھی دفعہ آئے تو شاید دھکے دے کے نکال دیں کہ تم نے تو کام ہی بنا لیا، تم نے تو یہ گھر ہی ڈھونڈ لیا اور تم تو ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو. یہ جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کسی انسان کا گڑا ہوا وظیفہ ہم نہیں دن ہے. میں کتنی دفعہ ہم ان مانگتے پہ ہیں بڑا اس سے، یقین رکھتے ہیں کہ فلاں اور جتنا صاحب بھی نے اس سے فلاں مولوی مانگتے صاحب نے یہ ہیں وہ مجھے اتنا وظیفہ دے زیادہ رکھا. اور خوش ہوتا ہے.